آپ کے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ایک مسئلے کو اٹھایا ہے. گالیاں بے حساب پڑی ہیں، ان کے ساتھیوں کو آگ کے انگاروں پر لٹایا گیا ہے، نیزہ مار کر مکے میں ابھی جنگ بھی نہیں ہو رہی ہے ان کو شہید کر ڈالا گیا ہے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بات ایک ہی ہے، چاہے اس طرح سے مجھے اور میرے ساتھیوں کو اذیتوں کے شکنجے میں کسو یا میری قدموں میں مال و دولت اور اپنے ملک کی بادشاہت کا تاج لا کر ڈال دو. بات یہی ہے کہ اللہ اکیلا ہے اور اس نے تم سب کو اپنی بندگی کے امتحان میں ڈالا ہے زندگی دے کر. اگر اس امتحان میں کامیاب ہوئے تو پھر اب کبھی موت کا وہ دور نہ آئے گا، ہمیشہ جوانی ہوگی، خوشی اور خوشحالی کی باتیں ہوگی. اور اگر نہ مانے تم اور تمہاری اولاد تو حال یہ ہو جائے گا کہ اوپر کا ہوش اس آگ کے الاؤ کے اندر جلنے کے بعد آماس کر کے موٹا ہوگا اور چڑھ جائے گا ماتھے تک. نیچے کا ہوش بعض دن یہ ہوگا کہ وہ بھی جلنے کے بعد آماس کرے گا اور ناف تک اتر آئے گا. تو یہ حسین و جمیل چہرے جو ناز و ادا سے بے پردگی اور بے حیائی کی پرواہ کیے بغیر اس وقت بھی گھومتے تھے اور آج بھی ہے، تو بتاؤ ان چہروں کا حال کیا ہوگا اگر ایمان کے ساتھ یہ اللہ کے پاس نہ پہنچے. یہ زندگی بھر کی جو ریاضت ہے کہ حاجی صاحب نے کوئی حج نہیں چھوڑا ہے، 10 مدرسوں کے تو یہ خود قائم کرنے والے ہیں، اتنی بیواؤں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں. لیکن جو ان کو دولت ملی ہے کہتے ہیں کہ یہ لاہور والے نظر ہی نہ آتے. تو مالک ایک چیز کو برباد کرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے جہنم میں چھوڑ دے گا. یہی مالک فرماتا ہے ایمان تم سے اور کچھ نہیں مانگنا ہے، سچا ایمان لے آؤ، میرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. تم کہتے ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور کے ٹکڑے ہیں، پہلے تم مجھ کو نور کا بناتے ہو، حالانکہ نور کو تو میں نے بنایا ہے، وہ میری مخلوق ہے. وجعل ظلمات والنور، اللہ نے تو تاریکیوں اور نور کو پیدا کیا ہے. تو میری قوم کے لوگوں اپنے مالک کے غضب سے بچنے کے لیے، اپنی اولاد اپنے پیاروں کو بچانے کے لیے توبہ کرو اور پکار اٹھو کہ اللہ تو اکیلا مالک ہے، تو نور کا نہیں بلکہ تو نور کا خالق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور سے نہیں بنے ہیں بلکہ بشر سے، اللہ کے نبی تھے، وہی کے حامل تھے. آمنہ اور عبداللہ کی وہ بیٹے ہیں، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے ولی ہیں. اللہ کے لیے انہوں نے اپنی جان کو تلواروں کی چھاؤں میں، نیزوں کی انیوں کے سامنے اور تیروں کے پیکا کو انہوں نے دعوت دی ہے اللہ کی راہ میں. اور جب اللہ نے درجہ بلند کرنے کے لیے ان کی شہادت کا وقت مقرر فرمایا تو اپنی مشکل کشائی نہ کر پائے. عبد الرحمن ابن ملجم المرادی نے 27 رمضان کی فجر کی نماز کے وقت ان پر وار کیا ہے، قاتلانہ وار دل پڑے ہیں. پوچھتے ہیں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بیٹھے یہ کس نے مجھ پر وار کیا؟ وہ جواب دیتے ہیں بابا یہ عبد الرحمن ابن ملجم المرادی ہے، نہ ان کو خبر گھات میں ہے نہ اپنی مشکل کشائی کر پائے. تو میری قوم کے آبرو مندوں، جس جان کو، جس جسم کو
مثال کو آج حسین و جمیل بناتے ہوئے ملبوس اپنی حد تک جو مل سکے اس سے آراستہ کرتے ہو، جن پیاروں کو اپنی گود میں لینے کے بعد دل کا سکون محسوس کرتے ہو، اگر ان کے لیے تم نے نہ کچھ کیا، اپنے لیے نہ کیا اور توبہ نہ کی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے نہ مانا جیسے کلمے کا اقرار کرتے ہو۔ یہ مخلصانہ درد مندانہ آواز ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی، جو 19 فروری 1987 کو مجھ تک پہنچی جب میں فوج میں 7 پنجاب ریجیمنٹ میں افسر تھا۔ دل کی گہرائی کے اندر یہ بات اتر گئی اور پورے مسائل کا حل معلوم ہو گیا، اور میں نے پورا ارادہ کیا کہ یہ اللہ کی بات کو انشاءاللہ میں آخری دم تک مانوں گا، آخری سانس تک، اور اس کو غالب کرنے کے لیے میں انشاءاللہ اپنی جان لگا دوں گا۔ اس وقت ریئیکشن ہوا، فوج والوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، کیونکہ ایک سسٹم ہے، کون پورے معاشرے سے ٹکر لے۔ اور ہمارے کمانڈنگ افسر بھی رافضی تھے، علی رضی اللہ عنہ کو مشکل کشا مانتے تھے، یہی نعرہ یونٹ میں لگتا تھا۔ جب میں نے کہا کہ یہ شرک ہے تو اس کے بعد انہوں نے ایک پورا پروپیگنڈا کیا اور فوج سے نکلوانے میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن میرے دل کے اندر جو توحید کی یہ جو شمع روشن ہو گئی تھی، اور ہمدردی اپنی قوم کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، وہ یہی تھی کہ سب تک یہ پیغام پہنچے۔ اس کے بعد اپنے علاقے گجر خان اور اہلیان چکری وکیلاں کے سامنے جب یہ دعوت آئی تو انہوں نے بھی اسی طرح ریئیکشن کیا، پرچے کاٹے، مخالفتیں کیں، اور یہ بات آگے بڑھتی گئی۔ توحید کی دعوت کا ریئیکشن یہی ہوتا ہے، حتیٰ کہ اپنی جماعت کے اندر بھی جب یہ سجدہ تعظیمی کا شرک 2017 کے اندر ان کے اندر آیا، محمد حنیف کے اندر، تو میں کھڑا ہو گیا ان کے راستے میں کہ دیکھو یہ سجدہ تعظیمی نہیں تھا بلکہ سجدہ شکر تھا جو پورے خاندان نے اللہ کو کیا تھا۔ اور یہی تفسیر بیان کی ہے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، اس سے پہلے امام بخاری بھی اسی انداز سے لائے ہیں روایت۔ اور قرآن کی سورہ مریم کی 58 نمبر آیت اور سورہ آل عمران کی 80 نمبر آیت کا جو مضمون ہے، اور پھر پورے قرآن کا مضمون، تمام انبیاء نے توحید کی دعوت اٹھائی ہے، اس راستے میں تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ تو یہ شرک جماعت کے اندر نہ لاؤ، یہ ظلم نہ کرو، بہت سمجھایا لیکن نہیں مانے، اور نظم کے ڈنڈے سے جماعت کو پھر مشرک بنا دیا، مجاہدوں کو مجاور بنا دیا، اور پرچے نکالے کہ ارشد کرملئی جو ہے یہ انتشاری ہے، باغی ہے۔ تو یہ اندازہ لگائیے توحید کی مخالفت ہوتی ہے، حتیٰ کہ انہوں نے قتل تک کی دھمکیاں دی کہ کراچی آئے تو واپس زندہ نہیں جاؤ گے، اس انداز سے۔ بہرحال بات آگے بڑھتی گئی، اور پھر جب یہ توحید کی دعوت ذرا اور سوشل میڈیا کے ذریعے سامنے آنے لگی، اور خاص کر ویڈیوز کا استعمال، جس پر ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ بھی تھا کہ یہ بالکل جائز ہے، ایمان اور اسلام کے لیے اس کی جو استعمال ہے یہ بالکل جائز ہے، کسی حدیث کا انکار نہیں ہوتا ہے۔ تو پھر راستے میں کھڑے ہو گئے کچھ، کیونکہ توحید کا معاملہ ہے، اصل پرابلم ان کو توحید سے ہے، یہ ذرا پھیل نہ جائے، یہ لوگوں کے کانوں تک نہ پہنچ جائے، تو مخالفت کرنی شروع کر دی۔ پھر جناب الزامات لگنے شروع ہو گئے، پھر اسی طرح کا انداز جو محمد حنیف کی جماعت نے کیا تھا، انہوں نے بھی پرچے نکالے کہ ارشد کرملائی جو ہے یہ باغی ہے، ان کا بالکل صحیح کہا، میں ہر اس بندے کا باغی ہوں جو میرے مالک کی توحید کے راستے میں کوئی رکاوٹ بنتا ہے یا اس کو ٹیڑھا کرنے کی کوشش کرتا ہے، میں تو اپنے مالک کا کھاتا ہوں اور اسی کے گن گاتا ہوں، ہر طریقہ اختیار ہوگا، آڈیوز ہوں، ویڈیوز ہوں، میرا جینا، میرا مرنا، میری جان، میری صلات، میری قربانی ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ پھر انہوں نے مخالفت کرنی شروع کر دی، اور پھر قتل کی دھمکیاں آنا شروع ہو گئیں، اور چند دن پہلے جو ان کا پروگرام ہوا ہے وہاں، اس میں ان کے ناظم نے کہا کہ ارشد توبہ کر لے، یہ جو توحید کے ویڈیو پھیلاتا ہے اس سے توبہ کر لے تو پھر ہمارا بھائی ہے۔ اندازہ لگائیے پرابلم کیا ہے، توحید کے ویڈیوز نہ پھیلیں، یہ کیونکہ زیادہ لوگ سنتے ہیں، کہیں زیادہ لوگوں تک یہ بات نہ پہنچ جائے، کہیں نہ کہیں اندر پرابلم تھی، بیماری تھی جو وقتاً فوقتاً باہر آ جاتی ہے۔ اور پھر تقریر کے اندر کہا کہ یہ توحیدی فرقہ، یعنی جو ویڈیو والا فرقہ، اندازہ لگائیے، یعنی ویڈیو کے ذریعے جو توحید پھیلاتا ہے اس کو یہ فرقہ کہتے ہیں۔
اسی طرح محمد حنیف نے بھی یہی کہا تھا، اس نے علیحدہ فرقہ بنا لیا ہے۔ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی یہی کہتے تھے، یہ فرقہ بن گیا ہے۔ کہتے رہو جو مرضی ہے کہو، اپنی گٹھڑی خوب مضبوط کرو، کل قیامت کے دن تمہیں پتہ چلے گا تم کس چیز کی مخالفت کرتے رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم سے، اپنی قدرت سے، اپنی رحمت سے، اپنی شفقت سے وہ فیصلہ کرے گا کہ مالک اپنے مومن بندوں کو خوش کر دے گا، ان کی کوتاہیوں سے نظر اندازی کرے گا مالک، اور وہ جو وعدے اللہ تعالیٰ کے اپنے مومن بندوں سے ہیں، بس اس کا ایک شوق ہے آخری سانس، آخری لمحے تک مالک ایمان خالص کے اوپر قائم رکھے، اور پوری دنیا میں انشاءاللہ اس توحید کا غلبہ ہوگا۔ اب تو یہ تیزی کے ساتھ پھیلے گی، اور بہت ہی شرمندگی ہوگی کفر و شرک پھیلانے والوں کو اور توحید کا راستہ روکنے والوں کو، اور مومنوں کی جماعت کے اندر شرک کے انجیکشن دینے والوں کو۔ دنیا میں بھی ذلت اور خواری ان کے حصے میں آئے گی، اور مرنے کے بعد بھی یہ بہت ہی زیادہ پچھتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس پچھتاوے سے اپنی پناہ میں رکھے، اور مخلص اور باصلاحیت لوگوں کو اللہ تعالیٰ اکٹھا کر دے، اور یہ اللہ کے راستے کے یہ مجاہد یہ آگے بڑھتے چلے جائیں، کوئی چیز ان کا راستہ نہ روک سکے گی۔ ہمارا مالک ہماری رہنمائی فرمائے گا، ہماری نگرانی فرمائے گا، ہماری حفاظت فرمائے گا، وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔